دیکھو بھائی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ سب طلبہ ایک ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ أجمعین والعاقبة للمتقین والعاقبة للمتقین وبعد فإن خير الكلام كلام الله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار أما بعد أما بعد فبالسند المتصل وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله باب كيف كان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أو إلى امرأة ينكحها
فهجرته إلى ما هاجر إليه بارك الله في علومكم ونفعنا بعلوم الإمام نفعا عاما تاما. پوری ادھر بیٹھ جاؤ، اسٹیج پر بہت جگہ ہے، نیچے جگہ کم ہے، پوری بیٹھ جاؤ، کتابیں ڈیسک پڑے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، خود کتابیں اٹھا لو. کوئی طلبہ ادھر بیٹھو، کوئی ادھر آ جاؤ. سامنے سے رکھو، سائڈ میں رکھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله مولانا الكريم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور برادران اسلام، آج ہم اپنے اس ادارے میں مسیح العلوم میں درجات عربیہ کے آخری سال کا اضافہ کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی کچھ سال ہیں مگر وہ تکمیلی ہیں. درس نظامی کے جو سال چل رہے تھے اس کا جو آخری سال ہے دور حدیث شریف کا سال، اس کا ہم آج اضافہ کر رہے ہیں. ایک سوال ہے جو عام طور پر ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ ہر مدرسے میں دورہ شروع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ ہر مدرسہ دورہ شروع کر رہا ہے، ہر مدرسہ دورہ شروع کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟
اس کے جواب سے پہلے میں اپنی وہ تقریریں جو میں امریکہ میں کیا کرتا ہوں ان کا اعادہ کر رہا ہوں. میں نے پہلے برطانیہ والوں کو بھی سمجھایا، ساؤتھ افریقہ والوں کو بھی سمجھایا، کینیڈا والوں کو بھی سمجھایا، اور اب امریکہ والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اپنا چمن خود لگاؤ. اس وقت اعدائے اسلام تمہیں ہندوستان کے چمن کا پھل کھانے نہیں دیں گے. حکومت ہند نے دیوبند میں پڑھنے کے لیے تمام دنیا کے ویزے بند کر دیے. علی گڑھ میں پڑھنا ہو لے لو ویزے، ندوے میں پڑھنا ہو لے لو ویزے، لیکن دیوبند میں پڑھنا ہے تو کسی ملک کے طالب علموں کو حکومت ہند ویزا نہیں دے رہے. حتیٰ کہ بنگلہ دیش جو ہندوستان کا بچہ ہے ان کے طلبا کو بھی ایجوکیشن ویزا نہیں دے رہی. یہاں تک کہ افغانستان جو حکومت ہند کی پروردہ حکومت ہے ان کے طلبا کو بھی ویزے بند کر دیے. درمیان میں 2-3 سال کے لیے ویزے کھولے تھے، طالبان والے نہیں، حکومت افغانستان والے. ان کے ویزے 2-3 سال کے لیے کھولے تھے، اس سال بند کر دیے. دنیا کے کسی ملک کو دیوبند میں پڑھنے کے لیے ویزا نہیں. اور دیوبند سے مراد ہے دیوبند کی شاخیں بھی دیوبند ہیں. دیوبند سے مراد وہ قصبہ ٹاؤن ہی مراد نہیں ہے. دیوبند کی پورے ملک میں جو شاخیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی دیوبند ہیں. بلکہ پاکستان میں جو دیوبند کی شاخیں ہیں ان میں بھی پابندیاں، بنگلہ دیش میں جو شاخیں ہیں دیوبند کی ان میں بھی پابندیاں. اس لیے میں امریکہ میں عام تقریروں میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بھئی اپنا چمن خود آباد کرو، نرسری سے پودے لاؤ، اپنے باغ میں لگاؤ، اس کی آبیاری کرو، اور جو پھل تیار ہے وہ خود کھاؤ. تم یہ چاہو کہ طلبا کو تم ہندوستان بھیجو گے اور وہاں سے ہندوستان سے طلبا پڑھ کر آئیں گے، اب یہ بات ناممکن ہو جائے گی. اور میں مثال پیش کرتا ہوں کہ حکومت ہند نے سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے ویزے بند کیے تو ہم نے وہاں جا کر لوگوں کی ذہن سازی کی، ملک میں دورے شروع کرو، آخر تک کی تعلیم ملک میں شروع کرو. اور انہوں نے شروع کی، اور آج 2 ادارے تو ہم اس کو دارالعلوم دیوبند کی مثال کہہ سکتے ہیں. ایک لینیزیا میں دارالعلوم زکریا ہے، ایک آزاد ویل میں دارالعلوم ہے. وہاں اساتذہ یہیں کے ہندوستان کے پاکستان کے گئے ہوئے اساتذہ پڑھتے ہیں. اور ساری دنیا میں امریکہ سے بھی اور انڈونیشیا سے بھی اور ملیشیا سے بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے طلبہ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہم ان 2 اداروں کو دارالعلوم ثانی کہہ سکتے ہیں. 25 سال میں، یہ بات میں 25 سال پہلے کی، میں 25 سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں گیا تھا. اس 25 سال کے اندر یہ 2 ادارے تو یہاں تک پہنچ گئے. اور اس کے علاوہ کم سے کم 5-7 ادارے ساؤتھ افریقہ میں وہ ہیں جو دورہ پڑاتے ہیں. برطانیہ میں 35 سال پہلے گیا تھا. اس وقت پورے ملک میں 2-4 مکتب تھے. اس وقت میں نے ان کی ذہن سازی کی تھی کہ ملک میں دارالعلوم قائم کرو، زمانہ آگے بہت خطرناک آ رہا ہے، تم اپنے طلباء کو ہندوستان نہیں بھیج سکو گے. انہوں نے محنت شروع کی، بڑھتے گئے. ایک دن آیا کہ دارالعلوم میں برطانیہ کے صرف 2 طالب علم رہ گئے تھے، ان کو بھی گورنمنٹ نے ڈپورٹ کر دیا، آدھے سال میں ملک سے نکال دیا. اب یو کے کا کوئی طالب علم دیوبند میں نہیں آ سکتا تھا، آخری 2 طالب علم رہ گئے تھے، ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا.
برطانیہ والے جاگے اور آج برطانیہ میں 5 دارالعلوم ایسے ہیں جہاں دورہ پڑھایا جاتا ہے، لڑکوں کے بھی ہیں لڑکیوں کے بھی ہیں، اور دور دور ملکوں سے وہاں آتے ہیں اور آ کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر کینیڈا والوں کو میں نے توجہ دلائی، کینیڈا میں 20 سال پہلے سے جاتا ہوں، میں نے ان کو توجہ دلائی دارالعلوم قائم کرو، الحمدللہ انہوں نے قائم کیے اور 2 دارالعلوم وہاں دورے تک پہنچ گئے ہیں اور مضبوط تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی امریکہ کی صورتحال ایسی نہیں ہے، امریکہ میں 12 سال سے جا رہا ہوں اور میں برابر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اب دوسرے ملکوں پر نظر مت رکھو، تم چاہو گے کہ تمہارے طلبہ یو کے میں پڑھ کر آئیں گے، ساؤتھ افریقہ میں پڑھ کر آئیں گے، نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ اس سال ساؤتھ افریقہ نے امریکہ کے طلبہ کو ویزا نہیں دیا پڑھنے کے لیے، اور نیو یارک میں ایک دارالعلوم میں دورہ شروع کر کے آیا ہوں کہ اپنا چمن خود آباد لگاؤ، اپنے درخت کے پھل خود کھاؤ، اب کوئی ملک تمہیں اپنے درخت میں پھل کھانے کے لیے حکومت نہیں آنے دے گی۔ یہ تو میں نے باہر کی صورتحال عرض کی، اندر کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ کے فضل سے اور جماعت کی محنت سے، اللہ کے فضل سے اور جماعت کی محنت سے ماں باپ کا ذہن دینی بنا، تو ماں باپ نے اولاد کو دین پڑھانا چاہا، حفظ کرانا چاہا، علوم عالم بنانا چاہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں حفظ کے مدرسے تنگ پڑ گئے ہیں، ہر حفظ کے مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے، ان کی کیپیسٹی سے زیادہ طلبہ حفظ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی حال دورے کا ہو گیا ہے کہ اتنے طلبہ آ رہے ہیں کہ کیپیسٹی سے۔ اس سال میں مثال پیش کروں، اس سال دارالعلوم دیوبند میں دورے کے لیے امتحان دیا ہے 2400 نے، جبکہ دارالعلوم دیوبند میں دورے میں کل 1100 طالب علم ہوتے ہیں، داخلہ امتحان 2400 نے دیا ہے۔ ان 2400 میں سے آدھے تو فیل ہو گئے، آدھے پاس ہوئے۔ ان جو آدھے پاس ہوئے ان میں سے ہم نے لیے ہیں 450، یعنی 1200 پاس ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں دورہ پڑھنے کے قابل ہیں، دارالعلوم دیوبند کے امتحان میں وہ پاس ہوئے ہیں، مگر ہم نے ان میں سے 450 لیے ہیں۔ کیوں؟ ہماری کیپیسٹی اتنی، درسگاہی ہماری اتنی ہے، کمرے بھی ہمارے پاس اتنے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ 800 لڑکے جو دیوبند میں پاس ہوئے ہیں اور دارالعلوم دیوبند نے داخل نہیں کیا، یہی صورتحال دوسرے مدرسوں میں بھی ہے۔ جیسے حفظ کے مدرسے تنگ پڑ گئے ہیں، عربی درجات کے مدرسے بھی تنگ پڑتے جا رہے ہیں۔ گجرات میں جاؤ، میں گجرات کا ہوں، گجرات میں جاؤ 33 ادارے ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں، گجرات میں 35 ادارے ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں، ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے۔ وہاں داخلہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے، رمضان سے پہلے درخواست دینی ہوتی ہے، اطلاع جائے گی رمضان میں تو آؤ ورنہ نہیں، ہر مدرسے میں ویٹنگ لسٹ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ ادارے ہیں ہمارے، ان اداروں میں جو طلبہ آخر تک پہنچتے ہیں وہ دیوبند میں آتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، مگر داخلہ نہیں ہو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے۔ بس اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہر ایک اپنا چمن آباد کرے۔ دور سے کسی درخت کا پھل لا کر کھانے میں تو تھوڑے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، لیکن اپنے شہر میں اگر چمن ہے، باغ ہے، تو اس کے درخت کا پھل کھانے میں تو اور سہولت ہے، آسانی ہے۔ اس لیے ہم عام طور پر ترغیب دیتے ہیں کہ عربی درجات کو آخر تک لے جاؤ تاکہ طلبہ کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ
کہ آپ کے اس شہر میں بھی کئی ادارے دورے تک تعلیم دے رہے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ حضرات اپنے شہر کے احوال سے واقف ہیں. آج ان اداروں میں جو دورے کی تعلیم دے رہے ہیں ہم اس مدرسے کا اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اضافے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مستمرن یہ سلسلہ جاری رکھے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارا یہ ادارہ بار آور ہے، بانج نہیں ہے، بار آور ہے. تمام درجات میں جماعتیں ہیں. اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک اللہ نے مقدر کیا ہے جاری رہے گا. اللہ تعالی یہاں سے پڑھنے والوں میں یہ پہلا قافلہ ہے، 10-12 کا یہ پہلا قافلہ ہے جو پڑھ رہا ہے. ان کی ذمہ داریاں سیوا ہیں. یہ پہلا قافلہ ہے، ان کی ذمہ داریاں سیوا ہیں. دارالعلوم دیوبند کا پہلا قافلہ، بالکل پہلا تو نہیں، دورے میں 12 طالب علم تھے، یہ بھی 12 ہیں. دورے میں 12 طالب علم تھے. جب سال پورا ہوا تو دارالعلوم نے دستار بندی کا جلسہ کرنا چاہا. اعلان ہو تو طلبہ اکٹھا ہوئے. ان طلبہ میں حضرت تھانوی قدس سرہ بھی تھے، وہ فارغ ہوئے تھے، اور یہ واقعہ حضرت نے خود لکھا. طلبہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری دستار بندی ہوگی، دارالعلوم بدنام ہوگا، ہمیں آتا واتا تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا مدرسے سے درخواست کرنی چاہیے کہ دستار بندی کا جلسہ نہ کریں. تو سب مل کر اس وقت کے صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ کے پاس گئے، 12 کے 12 طالب علم، اور حضرت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت مدرسے نے جو دستار بندی کا جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ دستار بندی کا جلسہ نہ کیا جائے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ میں تھوڑا سا جذب تھا، مجذوب نہیں تھے پورے، لیکن تھوڑا سا جذب کی کیفیت تھی. تو حضرت نے فرمایا مول صاحب کیوں؟ تو ان طالب علموں نے کہا کہ حضرت ہمیں آتا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے سروں پر دستار آپ مدرسہ باندھے گا تو مدرسے کی بدنامی ہوگی، لہذا دستار بندی کا جلسہ نہ کیا جائے. تو حضرت نے فرمایا جذب میں فرمایا تم اپنے بڑوں کے سامنے ہو اور بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت نظر نہیں آتا، تم بڑوں کے زیر سایہ ہو اس لیے تمہیں اپنی شخصیت نظر نہیں آ رہی، جب تم یہاں سے نکلو گے تو تم ہی تم ہو. اور فرمایا دستار بندی کا جلسہ ہوگا اور ہم تم 12 کو اسٹیج پر کھڑا کریں گے اور اعلان کریں گے ہمارے 12 فضلہ ہیں، ان میں سے جس کو جو موجود ہوگے اسی وقت تقریر کریں گے. تو بھاگ آئے طالب علم کہ نماز معاف کرانے گئے تھے، روزے بھی پلے پڑ گئے، اب جلسے میں تقریر بھی کرنی پڑے گی. تو پہلے قافلے کی ذمہ داری سیوا ہوتی ہے، اس لیے ان عزیزوں سے جو 12 ہیں اور پہلا قافلہ ہیں، ان سے بس اشارے میں کہنا ہے کہ کچھ بنو، ادارے کی لاج رکھو، اور مدرسے سے نکلنے کے بعد پیٹ مت پالو، دین پالو، دین کی پرورش کرو، دین کے لیے خدمت کرو. پیٹ جہنم میں یہ تو ہے کا بھر جاتا ہے. یہ جانور جن کے پاس بیلنس نہیں ہے ان کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، صبح نکل اڑتے ہیں، شام کو پوٹا بھر کر کے لوٹتے ہیں. وہ تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے، یہ جہنم تو تمہارا ضرور بھر کر رہے گا. لیکن دین کی خدمت کے لیے محنت اور ارادہ چاہیے.
جو ارادہ کر کے لگتا ہے اللہ اسے قبول کرتے ہیں، ہر کسی کو دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ بہرحال بات ختم کرتا ہوں میں۔ آج ہم اپنے اس ادارے میں آخری سال کا اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اضافے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیوز کو عام تام فرمائے اور اس ادارے کے سربراہ ہمارے مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میرا طریقہ کسی کی تعریف کرنے کا اس کے منہ پر نہیں ہے، میں کسی کی تعریف اس کے منہ پر نہیں کرتا اور اپنی تعریف بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی میری تعریف کرے تو میں اپنی تعریف بھی پسند نہیں کرتا اور دوسرے کی تعریف بھی نہیں کرتا، مگر ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے اس ادارے کے محتمین جو بخاری شریف پڑھائیں گے، دوسرے اساتذہ بھی پڑھائیں گے، یہ مغتنم شخصیت ہے، غنیمت شخصیت ہے۔ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، ملک میں بہت ہیں، لیکن ایسی بڑی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور بڑی محنت کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو، اس کی سربراہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ادارے کو پروان چڑھائیں، طلباء کو ان سے فیض پہنچائیں۔ اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں، طلباء سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ ہدایت کس بیان سے شروع ہو رہی ہے؟ تو طلباء جواب دیتے ہیں کتاب الطہارہ سے۔ میں کہتا ہوں غلط۔ میں پوچھتا ہوں ہدایت کون سی کتاب سے؟ فقہ کی کتابیں کون سی کتاب سے شروع ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتاب الطہارہ سے۔ میں کہتا ہوں غلط۔ فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہو رہی ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا سارا مدار نماز پر ہے، اور فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو کتاب الطہارہ ہے یہ تو تمہید ہے کتاب الصلاۃ کی، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو نماز کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارہ لانی پڑتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دو شخص بھاگے بھاگے مسجد میں پہنچے، جماعت ہو رہی تھی، تو آپ پہلی رکعت تھی، جلدی سے دوڑ کر رکوع میں شریک ہو گئے۔ نماز پوری ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نماز مل گئی، اگر ہم وضو کے چکر میں پڑھتے تو نماز نہ ملتی۔ جماعت مل گئی، وضو کے چکر میں پڑھتے تو کہاں سے جماعت ملتی؟ تو یہ تو بندے ہیں، باقی وضو تو شرط ہے، اس لیے طہارتوں کا بیان، طہارت کا نہیں طہارتوں کا بیان پہلے تمہید میں لایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہم طالب علموں سے میں پوچھتا ہوں بخاری شریف کس بیان سے شروع ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں وحی کے بیان سے۔ پہلا باب یہی ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے بیان سے۔ میں کہتا ہوں غلط۔ ارے بخاری شریف ایمان کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، کتاب الایمان سے شروع ہو رہی ہے۔ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد اور اعمال۔ اسلامی عقائد کو دل سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو اسلامی عقائد ہیں، جو دین ان کو دل سے، سچے دل سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ پھر اس ایمان کے درخت پر جو شاخیں پھوٹیں وہ اعمال ہیں۔ ایمان کے درخت پر جو شاخیں پھوٹیں گی وہ اعمال ہیں۔ بس اصل الاصول ایمان ہے اور شاخیں اعمال یہ اس کی فرع ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کتاب الایمان سے شروع کی ہے اور کتاب الایمان پر ختم کی۔ آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔
توحید اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اور ایمان کے لیے توحید کا لفظ تفنن، انداز بدلنے کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ کتاب الایمان اور کتاب التوحید ایک ہی چیز ہے۔ ایمان سے شروع کیا، ایمان پر ختم کیا، اور تمام اعمال، اخلاق وغیرہ کے احکام بیچ میں لائے، اور اشارہ کیا کہ اعمال کے لیے ایمان کا اقتران شرط ہے۔ ایمان کے اقتران کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ اقتران مانے ملا ہوا ہونا، ساتھ ساتھ ہونا، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ ایک تو یہ اشارہ کیا، کتاب الایمان سے شروع کیا، کتاب الایمان پر ختم کیا، اعمال بیچ میں لائے، اور اشارہ کیا کہ اعمال کے اعتباریت کے لیے ایمان کا اقتران شرط ہے۔ دوسرا اشارہ یہ کیا کہ ایمان حقیقت مستمرہ ہے اور اعمال حقیقت منقطعہ ہے۔ ایمان جب سے بندہ لایا ہے موت تک مستمر رہنا چاہیے۔ ایک لمحہ بھی ایمان منقطع ہو گیا تو بیڑا غرق، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ تو ایمان حقیقت مستمر رہا ہے، اور اعمال، نماز شروع کی 5 منٹ کے بعد سلام پھیرا، نماز پوری ہوگی۔ روزہ شروع کیا، مغرب کے وقت شربت پی لیا، روزہ ختم۔ وہ حقائق منقطع ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ ایمانہ عمل استغفر اللہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ کا، ایمانہ نہیں کہا۔ بہرحال ایمان حقیقت مستمرہ ہیں، اسی لیے ایمان کی جو جزا ہے جنت، وہ بھی دائمی ابدی ہے، اور ایمان کی ضد کفر و شرک یہ بھی حقیقت مستمرہ ہے، بس اس کی جو جزا و سزا ہے جہنم، وہ بھی دائمی ابدی ہے۔ اور مومن کے اعمال صالحہ ایمان کے تابع ہوں گے، اس کی جزا بھی ابدی ملے گی، اور مومن کے گناہوں کی سزائیں 4 مواطن میں ملتی ہیں۔ دنیا میں بھی گناہوں کی سزائیں دنیا میں ملتی ہیں۔ چل رہے تھے، کنکر چبھا، کانٹا چبھا، ایک گناہ معاف ہوا، اس گناہ کی سزا مل گئی، وہ گناہ معاف۔ قبر میں بھی سزا ملتی ہے، میدان حشر میں بھی، اور پھر بھی کسی کی گناہ باقی رہ گئے تو مومن کو جہنم میں گناہوں کی سزا پانے کے لیے جانا ہے۔ مگر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے، ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث میں نے بہت ڈھونڈی مگر مجھے نہیں ملی، مگر حضرت شاہ صاحب کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے گناہوں کی بیشتر سزائیں قبر میں نمٹ جائیں گی۔ قبر میں جو عذاب قبر ہے اس سے بیشتر گناہوں کی سزائیں میری امت کی نمٹ جائیں گی، مگر کچھ بندے رہ جائیں گے جن کو میدان حشر میں سزائیں ملیں گی، کچھ بندے رہ جائیں گے جن کو جہنم میں پہنچایا جائے گا، پھر وہ سزائیں پا کر یا سفارشوں سے نکالے جائیں گے۔ بہرحال مومن کے نیک کام ایمان کے تابع، اور اس کی جزا جنت میں تا ابد ہے، اور گناہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ ہم جنس نہیں ہیں۔ بس گناہوں کی سزا 4 مواطن میں، 4 جگہوں میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور آخرت میں ملیں گے۔ اور کافر کی سزا جہنم، یہ ابدی سزا ہے، کیونکہ کفر و شرک حقیقت مستمرہ ہے، کنٹینیوس، مستمرہ مانے کنٹینیوس چلنے والی حقیقت۔ اور کافر کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کفر و شرک کے تابع کر دیے جائیں گے، اور اس کی سزا اسے جہنم میں ملے گی تا ابد۔
اور کافر نے جو نیک کام کیے ہیں اس کی جزا بھی ان 4 مواطن میں ملے گی. دنیا میں حدیث میں ہے کہ کافر کو اس کی نیکیاں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں، اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا. پھر قبر میں اس کی نیکیوں کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں؟ حشر میں اس کی نیکیوں کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جہنم میں فائدہ پہنچے گا. اور جب جہنم میں فائدہ پہنچے گا تو حشر میں اور قبر میں بھی پہنچے گا. حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو چچا ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، ابو طالب نے آپ کے لیے سینہ سپر ہو گئے تھے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی ہے، تو کیا انہوں نے جو نصرت کی آپ کی اس کا کچھ صلہ ان کو آخرت میں ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ملے گا. جہنم میں ان کو صرف آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں گے بس. اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. یہ حدیث ہے. معلوم ہوا کہ کسی کو جہنم میں بھی اس کے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے. حشر میں اور قبر میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں بول رہا، لیکن دنیا میں تو حدیث ہے کہ کافر کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے. اکثر کفار کو، اکثر یعنی 1000 میں سے 999 کو دنیا ہی میں اس کا صلہ نیکیوں کا بدلہ دے دیا. اب جو 1000 میں 1 رہ گیا اس کو آگے بھی اس کا نیکیوں کا فائدہ پہنچے گا. بہرحال امام بخاری علیہ الرحمہ کتاب الایمان لائے اور کتاب الایمان پر کتاب ختم کی. اشارہ کیا کہ یہ حقیقت مستمرہ ہے، اور بیچ میں اعمال لائے اور اشارہ کیا کہ اعمال کی صحت کے لیے ایمان کا اختیار ضروری ہے. پھر کتاب الایمان سے پہلے یہ جو باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی، یہ کیا ہے؟ جیسے کہا کہ کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارہ تمہید ہے، تو یہ باب کیا ہے؟ یہ باب بھی تمہید ہے. اور حضرات علماء جانتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جتنے دقیقہ رس ہیں، محدثین میں اتنا دقیقہ رس کوئی نہیں. دقیقہ رس، دقیقہ مانے باریک بات اور رس مانے پہنچنے والا، باریک بات تک پہنچنے والے. دقیقہ رس امام بخاری علیہ الرحمہ جتنے دقیقہ رس ہیں، کوئی محدث اتنا دقیقہ رس نہیں. یہ بات گویا امت کے نزدیک مسلم ہے. اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے منکرین حدیث سے لوہا لیا ہے. منکرین حدیث ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن حجت ہے. آپ کے شہر میں بھی منکرین حدیث ہوں گے، ضرور ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں. وہ منکرین حدیث ہیں، منکرین حجیت حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون صرف قرآن سے بنے گئے، حدیثوں کو اسلامی قانون بناتے ہوئے سامنے نہیں رکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں بزرگوں کے ملفوظات کی طرح ہیں. بزرگوں کے ملفوظات چھپتے ہیں، پڑھو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن بزرگوں کے ملفوظات سے قانون نہیں بنے گا، فقہ اسلامی نہیں بنے گا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں صحیح ہیں، پڑھو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اسلامی قانون بنائیں گے صرف قرآن سے، حدیثوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے. یہ ان کا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اور اس کے سلسلے میں ان کے پاس بہت سے بوگس دلائل ہے. وہ سب بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک موٹی سی بات ہے، ان سے کہو قرآن میں سے
پوری دنیا کے مسلمان جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں سے دکھاؤ کہاں ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے؟ قرآن میں نماز کے ارکان ہیں بکھرے ہوئے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تکبیر تحریمہ، قیام قوموا للہ قانتین، قراءت فقرؤوا ما تيسر من القرآن، رکوع سجدہ۔ قرآن میں متفرق جگہ پر ان کا ذکر، ارکان صلاۃ کا ذکر آیا ہے، لیکن ان سب ارکان کو جوڑ کر نماز کی ہیئت قضائی حضور نے بنا کر دکھائی، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے، اور اس سلسلے میں 2000 حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں 2000 حدیثیں ہیں، جس کو تمام حدیثوں کے مجموعے سے یہ نماز ثابت ہوتی ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ قرآن کریم نے 80 سے زیادہ جگہوں میں حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ وہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جو حضور نے بتلایا ہے، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تم نے اس طرح نماز پڑھو۔ تو یہ ایک نقطہ ہے، ان عقل کے بہادروں سے پوچھو کہ قرآن میں سے وہ نماز دکھاؤ جو پوری دنیا میں تمام مسلمان پڑھتے ہیں، وہ نماز دکھاؤ قرآن میں کہا، وہ نہیں دکھا سکتے، اس لیے ان کی بات تو بیکار فضول ہے۔ لیکن بہرحال جیسے ان کے بوگس دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل چاہیے کہ حدیث ہیں، حجت ہیں۔ قانون اسلامی بناتے وقت حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی دلیل چاہیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہ دلیل پیش کی ہے کتاب کے شروع میں۔ کیوں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھی ہے 16 سال میں، اور کتنی محنت کی ہے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، 2 نفلیں پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے کہ اس حدیث کی جو متعدد سندیں ہیں ان میں سے کون سی سند صحیح ہے جس کو بخاری شریف میں لیا جائے۔ استخارے کے بعد میں ایک یا زیادہ سندیں جو دل میں آتی، استخارے کا نتیجہ یہی ہے، دل میں آتا ہے، جو ایک یا زیادہ سندوں کے بارے میں دل میں آتا کہ یہ سندیں صحیح ہیں، وہ سند لکھتے تھے۔ تو اتنی محنت کی ہے، 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، ہر حدیث پر یہ محنت کی ہے۔ بس اتنی 16 سال میں اتنی محنت سے ہم نے کتاب لکھی، امت کے سامنے پیش کی، منکرین حدیث نے پھونک ماری، کتاب اڑا دی۔ کیا کہا؟ حدیث حجت نہیں، حجت صرف قرآن ہے۔ تو ہماری جو 16 سال کی محنت گئی۔ آج کل لوگ 2 چیزوں کا بڑا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، ایک دجال کا انتظار کر رہے ہیں بہت شدت سے، اور ایک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بہت شدت سے۔ میرے بھائیوں، دجال ایک فتنہ ہے، پناہ مانگنے کی چیز ہے، انتظار کرنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، گویا اس کو یہ یقین ہے کہ دجال نکلے گا تو میرا ایمان تو سلامت رہے گا۔ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، دجال کا انتظار مت کرو، پناہ مانگو، یا اللہ یہ فتنہ میری زندگی میں نہ آئے، میرے بعد جو ہونا ہوگا ہوگا، میرا ایمان سلامت رہے موت تک، میری زندگی میں۔ حدیثوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے، انتظار مت کرو دجال کا، پناہ مانگو۔ دوسرا، لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بڑی شدت سے۔ ارے قیامت تو تیاری کرنے کی چیز ہے، انتظار کرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ ایک صحابی نے جب حضور نے قیامت کا تذکرہ کیا
تو اس نے کہا متسا، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے پوچھا ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ قیامت انتظار کرنے کی چیز نہیں ہے، پوچھنے کی چیز نہیں ہے، قیامت تو تیاری کرنے کی چیز ہے۔ وہ صحابی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے بہترین جواب دیا، اللہ انہیں جزائے خیر امت کی طرف سے عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ زیادہ نمازیں نہیں ہیں، کچھ زیادہ روزے نہیں ہیں، مگر مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، بس یہ پونجی ہے میرے پاس، یہ ایک سرمایہ ہے اور کچھ نہیں میرے پاس۔ اس دن حضور نے فرمایا تھا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے عظیم بشارت تھی۔ میں تو استدلال کر رہا تھا، حضور نے پوچھا تھا ما عادت لہا، قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ مانو قیامت تیاری کرنے کی چیز ہے، انتظار کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں حضرت قیامت کب آئے گی، میں کہتا ہوں بہت دن باقی ہیں، میں نے بڑی محنت سے رحمت اللہ لکھی ہے، جلدی قیامت آ جائے گی، جسے کون پڑھے گا؟ تو میرے بھائیوں بڑی محنت سے بخاری شریف لکھی 16 سال میں، اور انہوں نے ایک پھونک ماری اور اڑا دیا، حدیث حجت نہیں۔ پر ضروری ہے کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب لکھو تو کتاب لکھنے سے پہلے حجیت حدیث پر سے بحث کرو، اور حدیثوں کا قرآن کی طرح حدیثوں کا حجت ہونا ثابت کرو، اور ایسی بھاری دلیل سے جو ہمالیہ جتنی بڑی بھاری دلیل ہو، جو اٹھائے نہ اٹھے، جس کا کوئی جواب نہ دے سکے، ایسی دلیل سے ثابت کرو۔ حدیث کی کسی کتاب میں یہ مضمون نہیں ہے شروع میں کہ شروع میں انہوں نے حجیت حدیث سے بحث کی ہو۔ تھوڑی بہت لگتی بحث ابن ماجہ میں ہے، باقی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے، یعنی کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے حجیت حدیث ثابت کی ہے، اور شارٹ کٹ بہت مختصر راستہ، ذرا سی بات ہے۔ منکرین حدیث سے پوچھو قرآن حجت ہے کہ یہ ہے؟ منکرین حدیث سے پوچھو قرآن حجت ہے کہ یہ ہے؟ کیوں؟ قرآن کیوں حجت ہے؟ یہ پوچھو اس سے، وہ کہے گا اس لیے حجت ہے کہ قرآن وحی ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث بھی وحی ہے، بس ایک وحی تو حجت ہے اور ایک وحی حجت نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر وہی حجت ہے تو دونوں وحیاں حجت ہے، اور وہی حجت نہیں ہے تو کوئی بھی وحی حجت نہیں، اور ایک وحی کو تو حجت مانتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہے وحی ہے، تو حدیث بھی وحی ہے۔ کہاں جائے گا نہیں مانے گا؟ اس کی تفصیل علماء طلبہ اور علماء جانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جس کا وحی ہونا سمجھانا نہ پڑے، بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جائے، وہ وحی جلی ہے۔ اور وحی خفی وہ ہے جس کو سمجھانا پڑے تو اس کا وحی ہونا سمجھ میں آئے گا، اور اگر اس کو نہ سمجھایا جائے تو وحی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال وحی کی دو قسمیں، جلی اور خفی۔ وحی جلی کیا ہے؟ جو اللہ کے یہاں سے آئی ہے۔ اب کیا سمجھانا ہے؟
وحی جلی یعنی جو وحی اللہ کے یہاں سے آئی ہے وہ حجت ہے. اس کو کیا سمجھانا ہے؟ جب اللہ کے یہاں سے آئی ہے تو حجت ہے. اور ایک وحی وہ ہے جو وحی خفی ہے، وہ دو چیزیں ہیں. اور وحی جلی بھی دو چیزیں ہیں. وحی جلی قرآن اور حدیث ہے. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، دونوں جلی ہیں. دونوں کا وحی ہونا نہیں سمجھانا، کیونکہ دونوں اللہ کے یہاں سے آئی ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی جلی مطلوب ہے. نماز میں وہ وحی پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تب نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور حدیث ہے وہی جلی غیر مطلوب ہے، اسے نماز میں نہیں پڑھنا. اگر نماز میں حدیث پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. مگر یہ وحی بھی اللہ کے یہاں سے آئی ہے، یہ وحی بھی اللہ کے یہاں سے آئی ہے. جب دونوں وحی اللہ کے یہاں سے آئی ہے تو ایک مطلوب اور ایک غیر مطلوب کیوں ہو گئی؟ ایک کے پڑھنے سے نماز ہوگی، ایک کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جبرائیل کا کوئی دخل نہیں، حضور کا کوئی دخل نہیں. اللہ کا کلام جبرائیل نے لیا، حضور کو سنایا، حضور نے لکھوایا، امت کو یاد کروایا. اللہ کا کلام ہے. اور نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے. بس نماز میں اللہ کا کلام پڑھے. اور حدیثیں بھی اللہ کے یہاں سے آئی ہیں، مگر حدیثیں اللہ کے یہاں سے آئی ہیں، الفاظ نہیں آئے. قرآن کے تو بے نہیں یہی الفاظ آئے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. مگر حدیثوں میں الفاظ نہیں آئے. دو طرح سے ہیں حدیثوں کی وحی آتی تھی. ایک تو تفصیل سے ڈیٹیل سے پورا مضمون آتا تھا، الفاظ نہیں آتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو الفاظ کا جامہ پہناتے تھے اور بیان فرماتے تھے تو حدیثیں کہلائی. جیسے میرا ایک اردو میں کتاب ہے، میں نے انگریزی ہندی ترجمہ کرنے والے کو دی کہ بھئی اس کا ترجمہ کر دے، تو وہ صرف انگریزی ہندی زبان بتائے گا، مضمون میں کوئی تصرف نہیں کرے گا. ایسے ہی اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، مضمون آتا ہے. حضور مضمون میں کوئی تصرف نہیں کریں گے، اس مضمون کو الفاظ کا جامہ پہنا کر بیان کریں گے. اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث اس لیے کہ الفاظ حضور کے ہیں، قدسی اس لیے کہ مضمون ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے آئے. کوئی کہے کہ الفاظ کے بغیر مضمون کیسے آئے گا؟ آتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو تجربہ ہے. آدمی کہتا ہے، مشورہ ہو رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میرے دل میں یہ آ رہا ہے. یہ جو اس کے دل میں آیا ہے تو الفاظ تھوڑے آئے ہیں، بغیر الفاظ کے مضمون آتا ہے. بہرحال یہ کوئی بہت انوکھا مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر الفاظ کے مضمون کیسے، ہمارے دلوں میں بھی بغیر الفاظ کے مضمون آتا ہے. تو اللہ کی طرف سے تفصیل کے ساتھ حضور کے دل میں مضمون آیا، مضمون میں حضور نے کوئی دخل نہیں دیا، الفاظ کا جامہ پہنا کر بیان کیا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اور ایسی حدیثیں مقررات کے ساتھ 700 ہیں، اور مقررات حذف کریں گے تو 200 ہیں. اور ان حدیثوں میں احکام نہیں ہے. اور دوسری وحی کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جب قرآن میں کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اس کی تمام حقیقت حضور کو سمجھا دی جاتی تھی. پھر موقع موقع پر حضور اس کو پھیلاتے تھے اور اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو. تو نماز کیا ہے، نماز کا اہتمام کیسے ہوگا، یہ ساری حقیقت جب آیت نازل ہوئی تو حضور کو بتا دی. اب موقع موقع سے حضور نے اس کو پھیلایا اور اس کے احکام بیان کیے. ایسی حدیثیں، سارا ذخیرہ حدیث ایسی ہی حدیثیں.
یہ حدیث نبوی ہیں. حدیث اس لیے کہ الفاظ حضور کے ہیں، نبوی اس لیے کہ مضمون کو پھیلایا حضور نے. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا میرے بھائیوں کہ وحی کی ایک قسم ہے وحی جلی، جس کا وحی ہونا سمجھانا نہ پڑے. وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے جو اللہ کے یہاں سے آئی ہے. اب اس کو کیا سمجھانا ہے؟ پھر اس کی دو قسمیں ہوگی، مطلوب غیر مطلوب، اور اس کی تفصیل ڈیٹیل یہ. اور وہی غیر مطلوب کی پھر دو قسمیں ہوئی، وہی حدیث قدسی، حدیث نبوی. اور ایک دوسری قسم وہی کی ہے حکمی خفی، جس کا وہی ہونا سمجھانا پڑے. یہ بھی دو چیزیں ہیں. ایک اجماع امت، پوری امت کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو گیا تو یہ حکمن وحی ہو گئی. اور ایک اجتہاد مجتہدین، صحابہ سے لے کر بعد تک جتنے مجتہدین ہوئے ہیں انہوں نے جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا ہے اور احکام شرعیہ مستنبط کیے ہیں، یہ سب وحی حکمی ہے، خفی ہے. مگر اس کا وحی ہونا جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ امت کا اجماع، امت کون سی پیغمبر نبی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے یہاں سے وحی آئے گی. قیاس مجتہدین، مجتہدین کون سے اللہ کے رسول ہیں جو ان کے اجتہاد کو مانے. یہ سمجھانا پڑے گا. وہ کیا سمجھائیں گے کہ ان دونوں چیزوں کی اعتباریت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جب قرآن و حدیث سے دونوں کے اعتباریت ثابت ہے تو ان کا وہی ہونا ماننا پڑے گا جک مار کے. اجماع کی اعتباریت، اعتباریت مانے اجماع شریعت میں معتبر ہے. اعتباریت کا یہ مطلب ہے. سورہ نساء کی آیت 130 ہے، اس سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے الرسالہ میں استدلال کیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تفصیل کروں گا، وقت بہت ہو جائے گا. ابھی حضرت مولانا کا بیان ہونا ہے، حضرت مولانا عقیل صاحب زیدہ مجدوم کا، اس لیے مختصر چل رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے. یہ جو مسلمانوں کا راستہ ہے یہی اجماع امت ہے. اور حدیث میں ہے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے. البانی کو چاہے نہ ملی ہو لیکن مستدرک حاکم میں حدیث ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. تو قرآن سے اور حدیث سے اجماع کی اعتباریت ثابت ہے. لہذا اجماع وہی ایک خفی حکمی. اور سورہ نحل میں ہے، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. کہا یہ قرآن ہم نے لوگوں کی طرف آپ کے وایا بھیج، آپ کے معرفت بھیجا ہے، وایا بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ ان کو کھول کر قرآن سمجھائیں. قرآن تفہیم کا محتاج ہے. کچھ بندے ہیں اس زمانے میں ضرورت سے زیادہ پڑھے ہوئے. ضروری علم کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور فقہ. اور ضرورت سے زیادہ علم کیا ہے؟ دنیا کے علوم. ایجوکیٹڈ، کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ چند مل کر قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی ترجمے کی مدد سے پڑھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اب جناب آپ بتائیے آپ کیا سمجھے، آپ کیا سمجھے، آپ کیا سمجھے، واٹ یور اوپینین. یہ جو طریقہ نکالا ہے ماڈرن اسلام والوں نے، ماڈرن اسلام والوں نے جو طریقہ نکالا وہ غلط ہے. قرآن تفہیم کا محتاج ہے.
اسی لیے اللہ نے قرآن ہر انسان کے پاس ڈائریکٹ نہیں بھیجا، وایا رسول اللہ بھیجا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کر سمجھائیں لوگوں کو وہ قرآن جو قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا۔ اور فرمایا اور تاکہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ سوچیں وہ کون؟ امت۔ کیوں سوچیں؟ کیا فائدہ؟ عوام تو سوچ نہیں سکتے، قرآن حدیث میں کیا سوچیں گے؟ سوچیں گے مجتہدین مفکرین، وہ کیوں سوچیں گے؟ اپنے زمانے کے احکام قرآن و حدیث میں سے نکالنے کے لیے سوچیں گے، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے مگر تفصیل سے نہیں ہے، اور حدیثوں میں حضور نے اپنے زمانے کی ضرورت بیان کی ہے۔ آگے قیامت تک کے احکام مجتہدین قرآن و حدیث میں غور کر کے نکالیں گے۔ اگر قیامت تک کے احکام حضور بیان کر دیتے تو صحابہ اولاً تو سمجھتے کیسے اور پھر یاد کہاں تک رکھتے؟ اس لیے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ جن کی طرف قرآن اتارا گیا ہے وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت کریمہ سے اجتہاد کی اعتبار یہ ثابت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں حضرت معاذ کو جب بھیجا تو پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے۔ فرمایا قراءت قرآن میں نہ پاؤ تو کا سنت سے، کا سنت میں نہ پاؤ تو انہوں نے کہا اجتہد ولا آلو، قرآن و حدیث میں غور و فکر کروں گا اور انتہائی جد و جہد کروں گا، ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آئے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سجھا دی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ یہی وہ اجتہاد ہے جو حضرت معاذ نے کہا تھا، اس کی اعتباریت حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب قرآن سے اور حدیث سے اجتہاد کی اعتباریت ثابت ہے تو اس کو حکماً وہی ماننا پڑے گا۔ بہرحال وہی جلی دو ہیں، قرآن اور حدیث، مطلوع اور غیر مطلوع۔ پھر غیر مطلوع کی دو قسمیں ہیں، حدیث قدسی، حدیث نبوی، اور وہی حکمی کی بھی دو قسمیں ہیں، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ یہ دونوں وہی کیوں ہیں؟ ان کی اعتباریت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اجماع امت میں تو غلطی کا سوال ہی نہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، تو گمراہی کا سوال ہی نہیں۔ لیکن مجتہد کا جو قیاس ہے اس میں خطا ہو سکتی، چوک ہو سکتی، اور اس چوک پر تنبیہ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کرتے تھے، اس میں خطا ہو جاتی تھی، اور ایک مرتبہ خطا ہوئی ہے۔ حضور نے پوری زندگی میں جو اجتہاد کیے ہیں اس میں سے صرف ایک اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، اور اس کے لیے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی سورہ انفال میں، اور تنبیہ کی۔ لیکن مجتہدین سے خطا ہو جائے تو ان کو تنبیہ نہیں کی جاتی کیونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اجماع امت جو وہی ہے اس میں تو خطا کا احتمال ہی نہیں، اور قیاس مجتہدین میں جو خطا کا احتمال، اس میں خطا کا احتمال ہے اور اس میں تنبیہ نہیں کی جاتی۔ مگر حجت اجماع کی طرح قیاس بھی ہے۔ مجتہدین نے جو قرآن و حدیث میں سے احکام نکالے یہ بھی حجت ہے، لیکن چونکہ اس میں خطا کا احتمال ہے اس لیے یہ جملہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں۔ آدمی سوچے گا امام شافعی کہتے ہیں مقتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، یہ بات بھی صحیح اور یہ بات بھی صحیح کیسے ہو گئی؟
اس کا جواب میں دوں، چاروں ائمہ برحق ہیں علی سبیل البدلیت، علی سبیل الاجتماع نہیں، تنہا تنہا چاروں برحق ہیں، مجموعہ چاروں برحق نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی ایک برحق ہے۔ اور وہ برحق کب پتہ چلے گا؟ جب حقائق تشت البام ہوں گے، اذا حصلت ما فی الصدور، دلوں کے راز پنہا اوپن ہوں گے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ مجموعے میں سے کون حق ہے۔ اس کو 2 لڈو ملیں گے اور جو خطا ہے اس کو 1 ملے گا لڈو۔ اور اس دنیا میں جو چاروں برحق ہیں یہ اعلی سبیل البدل ہیں، یعنی ایک ہی نفسی۔ تو جو حضرات مذاہب اربعہ کا کھچڑا کرنا چاہتے ہیں وہ کھچڑا کڑوا ہوگا۔ بعض لوگ آج کل بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے تمہارے اس شہر میں بھی ایسے محققین ہوں کہ وہ چاروں ائمہ میں سے جہاں سے بھی قول مل جائے اسے لے لیں گے۔ یہ جو چاروں ائمہ کہتے چاروں برحق ہیں، ارے چاروں برحق ہیں علی سبیل البدل، علی سبیل الاجتماع چاروں برحق نہیں ہیں۔ بس اگر کہیں سے بھی قول لے لو گے، کھچڑا کرو گے تو وہ کھچڑا مزیدار نہیں ہوگا، کڑوا ہوگا۔ خیر بات دوسری طرف چلی گئی، ختم کرو اس بات کو، پھر لوٹ کر آؤ۔ یہ جو میں نے کہا، اب جو بات ہے طلبہ کو خاص بتا رہا ہوں، سب لوگوں کو بھی خاص بات بتا رہا ہوں اور اسی پر بات ختم کروں گا۔ یہ جو وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی جلی کی قرآن اور حدیثیں۔ قرآن میں تو اللہ کا کلام آتا ہے جس میں درمیانی واسطوں کا کوئی دخل نہیں، اور وحی غیر مطلوب ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتا ہے لیکن درمیانی واسطوں کا دخل ہوتا ہے۔ اب سنو، اللہ کے کتنے نبی آئے ہیں، اللہ جانے کتنے آئے ہیں۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض کا بیان آیا ہے 25 کا، قرآن میں 25 انبیاء کا بیان آیا ہے، باقی کا بیان نہیں آیا۔ اللہ کی کتنی کتابیں نازل ہوئی اللہ جانے، کہتے ہیں کہ 104 کتابیں نازل ہوئی۔ یہ جو اللہ کی 104 کتابیں نازل ہوئی، ان میں سے اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے۔ اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے۔ باقی کتابیں جو پہلے نازل ہوئی تھی وہ سب اللہ کی کتابیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ یعنی نبیوں پر مضمون آتا تھا، اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا کبھی، نبیوں پر مضمون آتا تھا۔ اور کلام کس کا ہوتا تھا؟ یا تو نبی کا کلام ہوتا تھا یا واسطے کا حضرت جبرائیل کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کی کتابیں تھی۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ بات آپ کو عجیب و غریب انوکھی معلوم ہوگی، مگر یہ بات لکھی ہے آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے یہ بات لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جو پہلے جواب ترکی بترکی کے نام سے چھپتی تھی، اب وہ چھپتی ہے براہین قاسمیہ کے نام سے۔ اس میں یہ بات لکھی جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اب تم براہین قاسمیہ کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ تو میں نے وہ پوری بات تحفۃ القاری کی 9ویں جلد میں کتاب التفسیر کے شروع میں نقل کی ہے، جو حضرت نے فرمایا وہ پوری عبارت نقل کی ہے۔ تحفۃ القاری کی 9ویں جلد کتاب التفسیر میں ہے، اس کتاب التفسیر کے شروع میں یہ عبارت نقل کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا کلام صرف قرآن ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا، یعنی اللہ کے یہاں سے مضمون آتا تھا
اور کلام کس کا ہوتا تھا؟ یا تو پیغمبر کا کلام ہوتا تھا یا واسطے کا حضرت جبرائیل کا کلام ہوتا تھا، اللہ کا کلام نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، کیونکہ وہ انسانی کلام تھا، اور قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ۔ قرآن جو اس کے اسباب ہیں قرآن کے محفوظ رہنے کے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور پچھلی کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا، چنانچہ لوگوں نے بگاڑ دیا، تحریف کر دی۔ پھر ایک سوال ہوا کہ پہلے پارے میں کلام اللہ کا لفظ آیا ہے، تو حضرت نانوتوی نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کلام اللہ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو جو طور پر لے گئے تھے، انہوں نے جو اللہ کا کلام سنا تھا وہ مراد ہے، تورات و انجیل مراد نہیں۔ تو حضرت نے اپنی اس بحث کے ضمن میں اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ جو حضرت کی بات ہے اس سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے استدلال کیا، بہت گہرا استدلال ہے۔ فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جیسے نوح علیہ السلام سے لے کر بعد کے انبیاء پر وحی آتی رہی، اسی طرح کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجی ہے۔ یہ جو اسی طرح کی وحی اللہ نے حضور کی طرف بھیجی، اسی کا نام حدیث ہے۔ اور قرآن جو حضور کے پاس وحی آیا، ایسی وحی تو پہلے آئی نہیں کبھی۔ دیکھو کتنا گہرا استدلال کیا ہے۔ سوال، نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو نبی ہوئے ہیں، پہلا انسان پہلا نبی ہے۔ جواب، نوح علیہ السلام اول الرسول ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف مبعوث ہوتا ہے، پھر ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں ان کی طرف بھی مبعوث ہوتا ہے۔ ایسے رسول نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہوئے ہیں وہ مومنین کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ اس لیے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس طرح جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نبیوں نوح علیہ السلام کی طرف اور بعد کے انبیاء کی طرف جس طرح سے وحیاں کی تھی، اس طرح سے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی۔ پھر پورے رکوع کے اندر تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، اسی میں داؤد علیہ السلام کی زبور کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ قرآن بھی وہی، حدیثیں بھی وہی۔ قرآن الگ ٹائپ کی وحی ہے، اور وہ صرف حضور پر اتری ہے، حضور سے پہلے کسی نبی پر اس ٹائپ کی وحی نہیں اتری تھی، اللہ کا کلام نہیں اترا تھا، اللہ کی کتابیں اتری تھی، مضمون آتا تھا، نبی اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا تھا، یا حضرت جبرائیل کے الفاظ ہوتے تھے۔ یہ دو جملے حضرت نانوتوی نے لکھے ہیں کہ یا تو وہ پہلی کتابیں یا تو نبی کا کلام ہوتا تھا یا جبرائیل کا کلام ہوتا تھا، یہ دو لفظ حضرت نانوتوی نے لکھے ہیں۔ بس اسی طریقے پر قرآن کے علاوہ حضور پر بھی وحی آئی ہے، قرآن کے علاوہ، قرآن جیسی وحی تو پہلے آئی نہیں، لیکن قرآن کے علاوہ جو وحی ہمیشہ آتی رہی اسی طرح کی وحی حضور پر بھی آئی، اسی طرح کی جو وحی آئی اس کا نام حدیث ہے۔ حدیثوں میں مضمون آتا ہے، ڈیٹیل سے آتا ہے یا بالاجمال آتا ہے، تفصیل سے آتا ہے یا مختصراً آتا ہے۔ تفصیل سے آتا ہے تو پھر وہ احادیث قدسیہ کہلاتی ہے۔ مختصر آتا ہے، ایک بار بھی صلاۃ کی حقیقت حضور کو سمجھا دی۔ یحل لہم الطیبات، حضور
ستھری چیزیں امت کے لیے حلال کریں گے۔ طیبات کی کیا حقیقت ہے، ایک بار ابھی سمجھا دیں۔ یحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کی حرمت کا اعلان کریں گے۔ گندی چیزیں، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، کیا اس کی حکمت کی تعریف ہے، وہ حضور کو سمجھا دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اسر پابندیاں، اغلال گلے کے توق جو پہلے سے گلوں میں توق تھے اور ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، وہ حضور تشریف لائے ہیں تاکہ سب بیڑیاں اتار دیں گے، سب گلے کے توق پھینکیں گے۔ بیڑیاں کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، گلے کے توق کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ حضور کو سمجھاتی ہے۔ اور موقع موقع سے حضور نے احکام زندگی بھر بیان کیے۔ بہرحال جیسے ہمیشہ وحی آتی رہی ہے، حدیث اسی طرح کی وحی ہے۔ بس ایک وحی کو ماننا حجت اور دوسری وحی کی حجیت کا انکار کرنا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے منکرین حدیث کو قائل کیا کہ حدیثیں حجت ہیں اس لیے کہ وحی ہیں، اور کوئی انوکھی وحی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے کے زمانے سے حضور تک اسی طرح سے وحیاں آتی رہی۔ رہا قرآن کی وحی تو وہ تو ایک انوکھی چیز ہے، پہلے انبیاء پر ایسی وحی نہیں آئی، ایسی وحی تو صرف قرآن پر آئی۔ ایسی وحی قرآن کی صرف حضور پر کیوں آئی، پہلے انبیاء پر کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا نور دعوت اور محنت کے ذریعے سے پھیلے گا۔ ہدایت کی روشنی، لائٹ، نور دعوت اور محنت کے ذریعے پھیلے گا۔ دعوت کا مدار کتاب دعوت پر ہے اور کتاب دعوت کے ماڈل پر ہے۔ ایک بڑا محل ہے، اس کا ماڈل بنا کر میز پر رکھا ہے پورے محل کا۔ تو اسی طرح سے کتاب دعوت چاہیے اور جو امت سے دعوت تیار ہو اس کا ماڈل چاہیے۔ پہلے انبیاء مسلسل آتے تھے، کتابیں بگڑ جاتی تھی تو نئی کتابیں آتی تھی، اور پیغمبر امت کے ائمہ کے ساتھ مل کر محنت کرتے تھے، ہدایت کی روشنی پھیلتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت منتہی ہو گئی، پوری ہو گئی، مگر کتاب دعوت باقی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم قیامت کی صبح تک اسی طرح سے رہے گا، اور جب کتاب دعوت باقی ہے تو دین کی ہدایت کی روشنی باقی ہے۔ پھر اس کتاب دعوت کا ماڈل باقی ہے۔ ماڈل کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری امت میں سے ایک طائفہ دین حق پر مضبوط رہے گا۔ یہ جو ہمیشہ دین حق پر مضبوط رہے گا یہ قرآن کا ماڈل ہے۔ کیوں؟ غیر مسلم قرآن، ہر غیر مسلم قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن ماڈل ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ آج کل میرے بھائیوں قرآن کا جو ماڈل ہے وہ بگڑ گیا، اس لیے اسلام کی اشاعت ہلکی پڑ گئی، دھیمی پڑ گئی۔ قرآن تو وہی ہے لیکن اس کا ماڈل خراب ہو گیا۔ بہرحال قرآن موجود ہے، کتاب دعوت اس کا ماڈل موجود ہے، اور محنت پہلے انبیاء کرتے تھے، لیکن انبیاء اکیلے نہیں کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، پہلے بھی ائمہ بنائے جاتے تھے جن کے ذریعے محنت ہوتی تھی۔ اب امت کے علماء اس کے لیے محنت کریں گے، اور عربی کا ایک جملہ تھا علماء الامہ کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس امت کے جو علماء ہیں ان کی ڈیوٹی، رسپانسبلٹی، ذمہ داری وہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پیروں کو لے کر، ائمہ کو لے کر انبیاء محنت دین کی کرتے تھے۔ حضور کے بعد یہ علماء یہ خود اپنی نگرانی کریں گے اور خود اپنے اوپر اپنی نگرانی قائم کریں گے۔ انبیاء تو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، یہ علماء امت کے علماء ہیں، مگر یہ ان کی طرح سے ذمہ دار ہیں، اور علماء اپنے ہاتھ پیروں کو لے کر ان کے ذریعے سے محنت کریں گے تو ہدایت کی روشنی پھیلے گی۔
بہرحال کتاب دعوت موجود ہے، ماڈل موجود ہے، محنت کرنے والے موجود ہیں، بس قیامت تک ایمان کی اور ہدایت کی روشنی باقی رہے گی، پھیلتی رہے گی۔ بس کچھ لوگ کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں نبوت اللہ کی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے۔ زحمت کون کہے گا؟ پاگل ہے۔ اگر کوئی کہے تو وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھیں گے، اور جب جاہل مسلمان نے مان لیا کہ نبوت رحمت ہے تو وہ کہے گا اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ اب جاہل مسلمان پھنس گئے، یہی جواب دے گا کہ جاری رہنا چاہیے، تو وہ کہے گا ہمارا مرزا نبی ہے، مانو اسے۔ یوں پھنساتا ہے قادیانی جاہل مسلمانوں کو۔ ان پاگلوں سے پوچھو بارش رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو رحمت ہے، ورنہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے کا سیلاب ہے۔ بس جب قرآن حرف بحرف موجود ہے، قرآن کی تبیین و تشریح حرف بحرف موجود ہے، ماڈل موجود ہے، ماڈل پر محنت کرنے والے موجود ہیں، ہدایت کی روشنی پھیلانے والے موجود ہیں، تو اب جو نبی آئے گا وہ کیا کرے گا؟ ایک دیوار ہے، شاندار پلاسٹر ہو رہا ہے، ایک تسلے میں مسالہ لے کر آیا تو پلاسٹر کرنے کے لیے، پلاسٹر تو پہلے سے شاندار ہو رہا تھا، اس نے کرنی بھر کے مسالہ مارا، تو یہ دیوار میں خوبی پیدا کرے گا یا عیب پیدا کرے گا؟ یہ جو مسالہ اس نے مارا ہے تو دیوار میں عیب پیدا کرے گا، دیوار میں تو پلاسٹر پہلے سے شاندار ہوا ہے۔ تو جھوٹا نبی جو آئے گا وہ دین کو خراب کرے گا یا ترقی دے گا؟ لہذا سچی نبوت رحمت ہے اور وہ بری ہو گئی۔ کیوں؟ جو آخری نبی قرآن لے کر آیا وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی جو تبیین و تشریح کی، اس کا جو ماڈل تیار کیا، اس پر جو محنت کرنے والی امت علماء کی تیار کی، وہ سب موجود ہیں۔ بس اگر کوئی نبی جھوٹا آتا ہے اور وہ شاندار دیوار پر، پلاسٹر شدہ دیوار پر کرنی سے مسالہ مارتا ہے تو وہ دیوار میں کوئی خوبی نہیں پیدا کرے گا، وہ دیوار میں خراب کرے گا۔ بس جھوٹی نبوت لعنت ہے، جیسے سچی نبوت رحمت ہے، جھوٹی نبوت لعنت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں 1:45 بج رہے ہیں اور میں بکتا ہی جا رہا، اس لیے بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آدھی بات میں نے بیان کی، آدھی نہیں بیان کر رہا۔ آدھی بات کیا ہے کہ جو حدیث میں نے پڑھائی ہے وہی کے بیان میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ شارحین کرام کہتے ہیں طلباء کو اخلاص کی تعلیم دینے کے لیے یہ حدیث لائے ہیں، غلط۔ یہ نقطہ تو آپ مشکات میں بیان کریں گے، مشکات میں کتاب الایمان سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں اور کوئی باب نہیں قائم کیا، تو وہاں یہ نقطہ ٹھیک ہے کہ مشکات پڑھنے سے پہلے طلباء کو نصیحت کی کہ اپنی نیتوں میں پیورٹی پیدا کرو، پیورٹی، اخلاص مانے پیورٹی، بالکل خالص، کوئی ملاوٹ نہ ہو، پیورٹی۔ لیکن بخاری شریف میں آپ یہ نقطہ نہیں لا سکتے، باب قائم کیا ہے، آیت لکھی ہے، پھر حدیث لائیں۔ بس لامحالہ آپ کو حدیث کو باب سے وحی کے بیان سے جوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات ہے، یہ حدیث امام بخاری شریف میں 7 جگہ لائے ہیں اور 7 جگہ پوری لائے ہیں۔ یہاں ایک جز حذف کیا ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ جز حذف کیا ہے۔ کیوں حذف کیا ہے؟ کہ امام بخاری کے استاد حمیدی کی روایت میں ایسا ہوگا، غلط۔ مسند حمیدی چھپ چکی ہے، اس میں پوری روایت کے دونوں اجزاء ہیں۔ لہذا اس کا سوال کا جواب دینا ہے کہ یہاں حدیث کا ایک جز امام بخاری نے کیوں حذف کیا ہے۔ یہ 2 باتیں بیان کرنی تھی مگر اب وقت نہیں رہا، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ میں نے ایک بات بیان کی۔ کیا بات بیان کی؟ کہ کتاب الایمان سے پہلے وحی کا بیان لائے ہیں منکرین حدیث سے لوہا لینے کے لیے، ان کو قائل کرنے کے لیے
کہ تم حدیث کی حجیت کا کیسے انکار کرتے ہو؟ قرآن کی حجیت مانتے ہو بئی وجہ تو وہ وہی ہے، تو حدیث سے بھی وہی ہے، اور جس طرح سے حدیثوں کی وحی ہے نوح علیہ السلام سے تمام نبیوں پر اسی طرح سے وحی آتی رہی، لہذا اس وحی کو ماننا ہی ہوگا، مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے ذکر کی، باقی باتیں اساتذہ بیان کریں گے، وہ باتیں میں نے اپنے سبق میں بیان کی ہیں، اور وہ تحفۃ القاری میں وہ سب باتیں چھپی ہوئی بھی ہیں، اس لیے ان کو بیان کر کے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں جی حضرت بات پروگرام ہے آگے، مولانا کی تقریر ہے؟ دیکھو حضرت پہلو صحیح کر رہے ہیں۔ میں کہ پہلو صحیح کر رہے حضرت میں یہی تو کہہ رہا۔ بھائی درود شریف پڑھو بھی، چلو کافی وقت تو ہو گیا ہے۔ جی ہاں، درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مولا، ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اے میرے مولا، اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس ادارے میں ہم جو درس نظامی کے آخری سال کا اضافہ کر رہے ہیں، میرے مولا اس اضافے کو قبول فرما، اسے برکت والا فرما۔ یا اللہ، ابھی اس مجلس میں ایک نکاح پڑھا گیا تھا، میرے مولا اس نکاح میں برکت فرما۔ یا اللہ، دونوں خاندانوں میں اور زوجین میں موافقت فرما۔ یا اللہ، اس مجمع میں جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے دلوں میں جو آرزویں ہیں، میرے مولا نیک آرزوؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ان تمام دینی اداروں کی سرپرستی فرما۔ میرے مولا، دنیا میں جہاں بھی تیرے دین کی نشر و اشاعت کے جو ادارے قائم ہیں، ان کو دشمنوں کی نظر بد سے بچا۔ یا اللہ، ان اداروں کی مدد کرنے والوں کو دارین میں جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے جان میں، آل میں، اولاد میں برکت فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری نیتوں کا کھوٹ دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمارے کاموں کو قبول فرما۔ یہ جو پہلا قافلہ طلباء کا پڑھ رہا ہے، میرے مولا ان کو قبول فرما، ان کو اس ادارے کا بہترین نمائندہ بنا۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، میرے مولا سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ۔ ایک بات سنو بھائی، حضرت مولانا محمد عمر صاحب قدس سرہ جب تقریر ختم کرتے تھے تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ مصافحہ کرنا چاہو گے، مگر مصافحے کا حاصل کیا ہے؟ آپ لوگ کہو گے السلام علیکم اور ہاتھ ملاؤ گے، اور میں کہوں گا وعلیکم السلام، چلے جاؤ گے۔ تو آج الٹا کیوں نہ کر دیں؟ میں سلام کروں، آپ لوگ جواب دو اور جاؤ۔ پھر حضرت سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ لا الہ الا اللہ۔